بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عزیزوں، آج 19 ذی الحجہ سن 1434 ہجری کا یہ دن ہے اور یوم الجمعہ ہے. کل 18 ذی الحجہ تھی، لہذا اس مناسبت سے آج آپ کے سامنے تھوڑا تفصیلی ذکر عید غدیر کیا جائے گا تاکہ ہمارے نوجوان، ہمارے کم سن بچے اور بچیوں تک یہ پیغام پہنچ سکے. عید غدیر کیا ہے اور ہم کیوں مناتے ہیں؟ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے چند خاص باتیں بہت ہی مختصر وقت میں کی تھیں، تفصیلات کا موقع نہیں تھا، لیکن آج اہم باتیں بھی ہوں گی اور کچھ تفصیلات بھی ہوں گی. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری حج تھا. جب آپ مدینے سے مکے آئے اور مدینے سے چلتے وقت یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ میرا آخری حج ہے، لہذا لوگ کثرت کے ساتھ مدینے سے چلے، جس میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے. اور اس پیغمبر کے آخری حج کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارکان حج عملی طور سے مسلمانوں تک پہنچائے. کس طرح سے حج کے ارکان کو ادا کیا جائے، کہاں سے احرام باندھا جائے، کیسے احرام باندھا جائے، مکے میں داخل ہو کر کیا عمل کیا جائے، یہ ساری تفصیلات پیغمبر کی زندگی کے اس آخری حج میں ہمیں ملتے ہیں، تاکہ مسلمان پیغمبر کی سیرت کو ریکارڈ کر لیں، پیغمبر کی سیرت کو محفوظ کر لیں، پیغمبر نے اس حج میں کیا کیا عمل انجام دیے. پیغمبر مکے پہنچ گئے اور ابھی آیات الہی کا نزول ہو رہا ہے. پیغمبر کو حج سے واپسی میں کیا کرنا ہے، اس کا پلان، اس کی گائیڈ لائن اللہ نے پہلے ہی سے تیار کر لی اور اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا. چنانچہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ تو نصب کر دو، اور اس کے بعد اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ. یعنی گویا اس آیہ کریمہ میں، ان دو آیات میں پیغمبر کو ایک ذمہ داری سونپی جا رہی ہے
کہ یہ فریضہ حج جب آپ ادا کر چکے، جب آپ حج سے فارغ ہو چکے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اس حج سے فارغ ہو چکے تو آپ نصب کر دیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو ایک ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اور اس بات کی خبر بھی دی جا رہی ہے کہ بس اب آپ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، یعنی ادھر آپ کو پلٹ کر آنا ہے۔ یہ عبد اور معبود کے درمیان گفتگو ہے۔ معبود نے اپنے حبیب سے کیا کہہ دیا، سمجھ گئے۔ حبیب جانتے ہیں کہ مجھ سے کیا کام لیا جائے گا، مجھ سے کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ حکم قرآن میں آ گیا کہ جب آپ حج سے فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں۔ اب یہ نصب کیا ہوتا ہے؟ نصب یہ عام فہم جملہ ہے، عربی کا ہے، لیکن عام فہم ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ آپ نے مثال میں خانہ کعبہ ہی سے دیتا ہوں۔ خانہ کعبہ میں جو رکن ہے، یعنی جہاں پر سے طواف کا آغاز کیا جاتا ہے، وہ ہے حجر اسود، کالا پتھر۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے تمام عمرہ اور حج کرنے والے افراد نیت کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں طواف کا۔ وہیں سے نیت کر کے آغاز طواف شروع کرتے ہیں، حجر اسود۔ تو یہ حجر اسود کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، نصب کیا گیا ہے، یعنی گویا جو چیز نصب کی جاتی ہے وہ اپنے مقام پر قائم رہتی ہے، ہٹتی نہیں ہے، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور یہ اللہ نے نصب کرایا۔ حجر اسود کی بھی ایک تاریخ ہے، اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور صفات میں ہے کہ حجر اسود کو کوئی غیر معصوم نصب نہیں کر سکتا، یعنی اس کو اس کے مقام پر نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ تاریخی بہت سے واقعات ہیں ائمہ کے دور کے کہ اگر کبھی موقع ہوا اور ضرورت پڑی کہ حجر اسود کو دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کیا جائے، اس مقام پر دوبارہ رکھا جائے، تو سوائے معصوم کے کسی اور نے اس فریضے کو انجام نہیں دیا۔ چنانچہ پیغمبر کی حیات سے لے کر آخری امام تک کئی مرحلے ایسے آئے جب خانہ کعبہ کے میں دیوار میں اس حجر اسود کو نصب کیا گیا، اور آخری مرتبہ جو یہ نصب کیا گیا وہ ہمارے آپ کے امام زمانہ علیہ السلام نے غیبت صغریٰ میں نصب کیا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی اس پتھر کو، حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنا چاہتا تھا تو وہ لرزتا تھا، گر جاتا تھا، اپنے مقام پر ٹھہرتا نہیں تھا، نصب نہیں ہوتا تھا۔ اور اصحاب نے اس زمانے کے جو مخلصین ائمہ کے تھے وہ جانتے تھے کہ اس کو نصب سوائے امام کے کوئی اور نہیں کر سکتا، لہذا اس غیبت کے دور میں نصب کرنے کے وقت امام علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اس پتھر کو اس کے مقام پر نصب کیا۔ تو حجر اسود کی ایک تاریخ ہے کہ اس کو معصومی ہی اس کے مقام پر رکھ سکتا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک 1200 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، پھر خانہ کعبہ میں حجر اسود کو دوبارہ نصب کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی جس مقام پر حجر اسود کو معصوم کے ہاتھوں نصب کیا گیا اسی مقام پر وہ آج بھی نصب ہے، یہ ہے نصب۔ تو عزیزو، جب ایک حجر اسود کو غیر معصوم نصب نہیں کر سکتا اور معصوم کے ہاتھ کا نصب کیا ہوا آج 1200 سال سے اسی مقام پر وہ حجر اسود موجود ہے، تو امامت جو پہلی امامت تھی اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے اسے نصب کروانا چاہتا تھا، اور جب پیغمبر نے اسے غدیر میں نصب کر دیا تو اب قیامت تک اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اگر کوئی پہلا امام ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔
یہ ہے نصب۔ لہذا پیغمبر اسلام کو قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے کہ فائزہ فرغت فانصب، جب آپ فریض حج سے فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں۔ یہ کیا نصب ہے؟ یہ ولایت علی کو نصب کر دیں، تاکہ مسلمانوں کے درمیان یہ بات واضح ہو جائے کہ پیغمبر دنیا سے اس وقت تک کے رخصت نہیں ہوئے جب تک کہ اپنی جگہ پر اپنا قائم مقام، اپنا نائب معین نہیں کر دیا بحکم خدا۔ لہذا فریض حج کو ادا کر چکے مسلمانوں کا کثیر مجمع، ظاہر ہے کہ جو مدینے سے آئے تھے وہ تو مدینے واپس جانا تھا ان کو، لیکن جو مدینے کے علاوہ دوسرے شہروں سے آئے تھے ان کو اپنے اپنے شہر واپس پلٹنا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ غدیر وہ مقام تھا جہاں تک کہ سارا مجمع پیغمبر کے ساتھ آیا تھا۔ مجمع ابھی اپنے راستوں پر الگ الگ نہیں ہوا تھا، مجمع ابھی منتشر نہیں ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین الہی پیغام بحیثیت رسالت کے حکم کے لے کر آئے۔ اب علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کتاب جامع الاخبار میں اس حدیث کو، اس روایت کو، اس آیت کے نزول کو 3 حصوں میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت سورہ المائدہ کی 67ویں آیت، جو آج 67ویں آیت ہے، یہ 3 حصوں میں نازل ہوئی، اور جبرائیل ایک حصہ لے کر آئے، سنایا چلے گئے، پھر آئے پھر سنایا، پھر چلے گئے، پھر دوبارہ آئے، تیسرا حصہ سنایا اور اس کے بعد چلے گئے۔ 3 حصوں میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بس اے میرے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ یہ حکم خدا جبرائیل امین نے پیغمبر کو لا کر سنا دیا، پہنچا دیا، لیکن پیغمبر نے اس حکم کے بعد عملی اقدام نہیں اٹھایا، کوئی کام نہیں کیا، خاموش رہے۔ پھر دوبارہ پھر جبرائیل آئے، اور اب جو آئے تو تاکیدی حکم لے کر آئے۔ وہ تاکیدی حکم کیا تھا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالتی ہی انجام نہیں دیا، تبلیغ کے کام ہی کو انجام نہیں دیا، یعنی گویا 23 سالہ محنتیں پیغمبر کی ایک طرف اور یہ پیغام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک طرف، سب کچھ آپ نے پہنچا دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، پڑوسیوں کے حقوق، سارے احکامات پہنچا دیے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالتی ہی انجام نہ دیا۔ لیکن پیغمبر پھر خاموش، اتنا تاکیدی حکم آنے کے بعد بھی پیغمبر نے کوئی عملی حرکت نہیں کی پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں۔ جبرائیل چلے گئے واپس، پھر دوبارہ آئے، اور اب آئے کریمہ کا تیسرا ٹکڑا لے کر نازل ہوئے۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اب گویا پیغمبر کو اطمینان ہو گیا، اللہ نے ضمانت لے لی، حفاظت کی ضمانت کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بس پیغمبر اسی وعدے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ انتظار کا ہے کا اور یہ وعدہ کا ہے کا؟ پیغمبر آخری حج کر کے آ رہے ہیں، مسلمانوں کا مجمع ہے، نمازیوں کا مجمع ہے، اصحاب کا مجمع ہے، حج کر کے آنے والے حاجیوں کا مجمع ہے، اور پیغمبر کو اتنا ڈر اور خوف، کس سے خوف؟ حاجیوں سے، نمازیوں سے،
متقیوں سے، اصحاب سے پیغمبر عجب نہیں جواب دے کہ میں نے کبھی کوئی کام کو انجام دینے میں کبھی میں خوف نہیں کھایا، ڈر نہیں مجھے ہوا، میں نے مشرکین کے درمیان پیغام پہنچایا، میں نے کافرین کے درمیان پہنچایا پیغام۔ لیکن عزیزوں، کافرین اور مشرکین میں اور پیغمبر کے ساتھ جو گروہ تھا اس میں ایک فرق ہے۔ پیغمبر کے ساتھ جو گروہ تھا وہ صرف مسلمانوں کا گروہ نہیں تھا، پیغمبر کے ساتھ جو گروہ تھا وہ مسلمان بھی تھے، اور مسلمانوں میں دو گروہ تھے، ایک مومنین متقین کا گروہ تھا اور ایک منافقین کا گروہ تھا، کیونکہ منافقین یہ مسلمانی ہی کی ایک ذات ہے، مسلمانوں ہی میں ایک گروہ ہے جس کو منافقین قرآن میں کہا گیا ہے، سورہ منافقون نازل ہوا۔ بس عزیزوں، پیغمبر کے نزدیک مشرکین سے اور کافرین سے اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا خطرہ منافقین سے تھا، اس لیے کافرین جب بھی سامنے آیا لڑنے کے لیے تو چھپ کر نہیں آیا، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ خیبر ہو، مشرکین اور کفار پیغمبر کے سامنے آ کر جنگ کر رہا تھا، پیغمبر سے لڑ رہا تھا، لہذا پیغمبر کو خطرہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، مجھ سے لڑ رہا ہے، میں ان سے لڑ رہا ہوں، دونوں میں جنگ ہو رہی تھی۔ لیکن منافقین اسلام کے چہرے پر اسلام کی نقاب، دل میں نفاق، سمجھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن دل میں منافقت ہے، اور منافقت ایسا عظیم خطرہ ہے اسلام کے لیے کہ جس کے لیے پیغمبر کو یہ حکم آنے کے بعد وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ٹھہرنا پڑا، رکنا پڑا، جب تک کہ یہ آیت نازل نہ ہو گئی کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اب ظاہر ہے کہ بات میں بات نکل آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن صاحبان فہم غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ کو حق ہے سوال کرنے کا، مجھے بھی حق ہے سوال کرنے کا۔ یہ کافرین کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ اگر اللہ نے وعدہ کیا تھا تو یہ وعدہ کرتا کہ ہم تمہیں ان مسلمانوں سے یا ان منافقین سے محفوظ رکھیں گے، اور گروہ کافرین کو گروہ منافقین کو منزل مقصود تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ اب میں گزشتہ جمعے کی بات کو آج کے بعد سے ملائے دے رہا ہوں۔ اللہ نے لفظ جو استعمال کیا وہ لفظ منافق استعمال نہیں کیا، کافر استعمال کیا۔ پیغمبر اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ موقع غدیر علی کی ولایت کا موقع ہے، اور علی کی ولایت کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، لہذا اس گروہ کافرین کو جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا ہم منزل مقصود تک کے نہیں پہنچنے دیں گے، اور ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ اور عزیزوں، اب وہ موقع آیا کہ جب پیغمبر نے بلال کو حکم دیا، بلال آواز بلند کرو حی علی خیر العمل کی۔ یہ پہلی مرتبہ حی علی خیر العمل کی آواز غدیر میں بلند ہوئی، اور یہ غدیر کی یاد ہے جو ہمارے کیا اذانوں میں اقامت میں آج بھی قائم ہے۔ جو غدیری پیغام کو مانتا ہے وہ اپنی اذان و اقامت میں حی علی خیر العمل کہتا ہے، اور جو غدیری پیغام کا انکار کرتا ہے ان کی نمازوں میں حی علی خیر العمل نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ غدیر کی یاد ہے حی علی خیر العمل۔ سب سے پہلے بلال نے غدیر میں حی علی خیر العمل کہا کہ عمل خیر کی طرف بڑھو۔ جو مجمع آگے بڑھ گیا تھا ان کو واپس بلایا گیا، جو مجمع پیچھے رہ گیا تھا ان کا انتظار کیا، اور سب سے بڑا مجمع حیات پیغمبر میں غدیر میں تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع، یا بعض تاریخوں میں کہ 1,40,000 کا مجمع۔ یہ سب سے بڑا مجمع حیات رسول میں غدیر میں تھا، اور اس غدیر میں جو سب سے اہم پیغام رسول نے پہنچایا حکم خدا کے بعد وہ ہے ولایت علی کا پیغام۔ فصیح و بلیغ خطبہ غدیر تاریخوں میں موجود ہے، صاحبان ایمان اس خطبے کا مطالعہ کریں۔
معرفت میں اضافہ ہوگا۔ ائمہ کا تذکرہ ہے، ائمہ معصومین کا ذکر پیغمبر نے کیا ہے، فضائل اہل بیت کو بیان کیا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ فضائل علی کا ایک گلدستہ ہے جو غدیر کے خطبے میں پیغمبر نے سجا کر پیش کر دیا۔ اور جب آپ فصیح و بلیغ خطبہ غدیر ارشاد فرما چکے تو مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ بتاؤ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اولا ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جب یہ اقرار لے چکے تو آپ نے علی علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کیا۔ یہ وقت زوال آفتاب سے نصف ساعت پہلے کا وقت تھا، اور آپ مجمع کی طرف علی کو سامنے لا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یعنی گویا زبان سے بھی کہہ رہے تھے اور عمل سے بھی بتا رہے تھے، یہ ہاتھوں پر بلند کر کے بتا رہے تھے کہ دیکھو صرف یہ میری حدیث نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے اس حدیث میں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ میرے ہاتھوں پر علی بلند ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ عزیزوں، یہ اعلان ولایت 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری آخری حج کی واپسی پر پیغمبر نے مسلمانوں کے درمیان کیا، اور ادھر جبرائیل امین آیت لے کر چلے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی خاص نعمت آپ پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ کب؟ ولایت علی کے اعلان پر۔ تکمیل دین کب ہوا؟ ولایت علی کے اعلان پر۔ اللہ دین اسلام سے کب راضی ہوا؟ ولایت علی کے اعلان پر۔ دین کامل ہو رہا ہے، یہاں پر دین کا لفظ ہے، شریعت کا نہیں ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ شریعت میں یا دین میں؟ ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، دین سے ہے۔ یعنی جب تک کہ غیر مسلم یہ کلمہ زبان پر جاری نہیں کرے گا اس وقت تک کہ دین اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ تو کامل کیا ہوا ہے؟ دین کامل ہوا ہے۔ تو دین کامل ہوا، ابھی تک دین میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب تک کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا، جب تک کہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں رسول نے فرما دیا تو اب کلمہ یہاں پر ختم نہیں ہوگا، اب کلمہ آگے بڑھے گا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ ابھی تک کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اب علی ولی اللہ یہ جزو ایمان ہے اور جزو کلمہ ہے، جزو کلمہ ہے۔ جس کی زبان پر علی ولی اللہ نہیں آئے گا وہ اسلام میں تو رہے گا لیکن ایمان میں نہیں پہنچے گا، دین اس کا کامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ولایت علی پر دین کامل ہو رہا ہے، اور جہاں ولایت علی کا تصور نہیں اس کا دین ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ اب علی ولی اللہ یہ کلمے کا جز ہے اور جزو ایمان ہے، بغیر اس کے کلمہ ناقص ہے، ادھورا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اعلان ولایت سے پہلے کا کلمہ تھا، اعلان ولایت کے بعد، غدیر کے اعلان کے بعد اب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ لیکن ہمارا کلمہ میں ایک اور فقرہ بڑھا ہوا ہے، یہ کلمے میں فقرہ جو ہے وہ رسول کے 25 سال کے بعد بڑھا، یعنی رسول کی وفات کے بعد سے لے کر مولا کائنات کی ظاہری خلافت کے درمیان 25 سال کا عرصہ ہے، لہذا ہم گواہی دیتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل، علی بلا فصل خلیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ ہے وخلیفته بلا فصل، علی اللہ کے ولی ہیں اور رسول کے وصی ہیں، اور یہ وصی جو ہے یہ بلا فصل خلیفہ ہے، بیچ میں کوئی اور دوسرا خلیفہ نہیں ہے، بلا فصل خلیفہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جو کلمے میں جملہ ہے یہ اضافی نہیں ہے بلکہ رسول کے ایک فقرے کی تشریح ہے،
آپ کہیں گے وہ تشریح کیا ہے؟ وہ تشریح یہ ہے کہ عربی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہے ثم اور ایک لفظ ہے حرف فا۔ یہ فا اور ثم کے دو معنی، ایک معنی ہے لیکن محل الگ الگ ہے۔ فا کے معنی اور ثم کے معنی اور، لیکن ثم اور فا میں فرق یہ ہے کہ اگر ایک وقت کے بعد تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے تو وہاں عربی میں ثم استعمال ہوتا ہے۔ نماز ہوگی، اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد خطبہ ہوگا، تو ادھر اذان ختم ہوئی، ادھر امام جمعہ نے جمعے کا خطبہ شروع کر دیا بلا فصل، بیچ میں کوئی نماز نہیں، کوئی عمل نہیں، ادھر اذان ختم ہوئی، ادھر خطبہ شروع ہو گیا۔ یہاں پر عربی میں لفظ فا استعمال ہوگا، لیکن اگر اذان کے بعد اور خطبہ دینے میں وقفہ ہو جائے تو یہاں پر عربی میں فا استعمال نہیں ہوگا بلکہ ثم استعمال ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں ولایت علی کے اعلان کے موقع پر جو لفظ استعمال کیا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ لفظ فا رسول نے استعمال کر کے بتا دیا کہ میرے بعد اگر علی مولا ہے تو یہ بلا فصل مولا ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو یہ رسول کی فا ہے جو ہم اپنے کلمے میں شامل کرتے ہیں اور اس فا کی شرح کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ علی رسول کے بعد ان کے جانشین ہیں اور ان کے بلا فصل خلیفہ ہیں۔ بس عزیزوں، یہ کل اعلان غدیر کا دن تھا جو عید غدیر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ عید غدیر خالص مومنین کی عید ہے۔ عید الفطر بھی عید ہے، عید الاضحیٰ بھی عید ہے، جمعے کا دن بھی یوم الجمعہ عید کا دن ہے، لیکن اس عید میں چاہے وہ عیدین ہو اور چاہے عید یوم الجمعہ جمعے کا دن عید ہو، اس عیدین میں سارے مسلمان شریک ہیں، لیکن عید غدیر وہ خالص عید ہے مومنین کی جس میں کوئی دوسرا مسلمان منافق شامل نہیں ہے۔ اس میں عید غدیر صرف انہی کے لوگوں کے لیے ہے کہ جو مومن ہیں، متقین ہیں اور علی کو بلا فصل امام اور خلیفہ مانتے ہیں۔ لہذا عید غدیر یہ خالص مومنین کی عید ہے، جس کے لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ عید اکبر ہے، یہ عید اعظم ہے، یہ خالص مومنین کی عید ہے۔ اور عزیزوں، پیغمبر نے بڑا اہتمام کیا تھا، دو خیمے نصب کر دیے، ایک میں خود بیٹھے، ایک میں علی علیہ السلام کو بیٹھالا، اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایک ایک کر کے آئے، علی کے ہاتھ پر بیعت کرے اور سلام کرے کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ یہ لقب خاص علی علیہ السلام کا ہے، اس میں باقی 11 ائمہ بھی شامل نہیں ہیں۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام سیرت اور کردار میں، قول میں، فعل میں یکساں ہیں، اولنا محمد کا مصداق ہے، لیکن جب خطابات اور القابات کی بات آتی ہے تو القاب میں امیر المومنین یہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لقب ہے، باقی 11 ائمہ کے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے، جائز نہیں ہے کسی اور کے لیے ہم امیر المومنین کہیں۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر السلام نے امیر المومنین کا لقب غدیر میں دیا تھا اور مسلمانوں کو حکم دیا تھا خیمے میں جاؤ اور علی کو سلام کرو، السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ اپنی زندگی میں علی کے ہاتھ پر مسلمانوں سے، اصحاب سے رسول نے بیعت کروا کر بتا دیا کہ دیکھو میں اپنی زندگی میں اپنے باپ کے لیے تم پر علی کو حاکم بنا کر جا رہا ہوں۔ اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ اتنے بڑا ثبوت اور 1,40,000 یا 1,25,000 مسلمانوں کی گواہی کسی اور حدیث، کسی اور واقعہ، کسی اور عمل کے لیے نہیں مل سکتی۔ لیکن کیا کیا جائے کہ آج مسلمان 73 فرقوں میں بٹا ہوا ہے، ایک مرکز کو چھوڑ دیا۔ آج اگر مسلمان ولایت علی پر جمع ہو جاتا تو یہ 73 فرقے نہ ہوتے۔ آج اگر مسلمان رسول اللہ کے حکم اور پیغمبر کے اس نظم ولایت کے اوپر جمع ہو جاتا تو آج یہ فرقے نہ ہوتے، آج یہ اختلاف نہ ہوتا۔
تو یہ اختلاف مسلمانوں نے کیا اقتدار کی وجہ سے، صحابیوں نے کیا اقتدار کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ جس کی ولایت، جس کی خلافت، جس کی امامت کا اعلان دوپہر کے وقت 1.25 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر نے فرما دیا ہو، اور آج مسلمان یہ رسول پر الزام لگائیں کہ رسول نے اپنے بات کے لیے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا، رسول امت کے حوالے کر گئے تھے، جس کو چاہنا بنا لینا یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ رسول کی عصمت پر دھبہ ہے جو مسلمانوں نے لگانے کی کوشش کی ہے۔ رسول اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغام کو غدیر میں پہنچا رہا تھا اور پہنچا کے گیا تھا، اور یہ وصیت کر کے گیا تھا کہ جو یہاں موجود ہے وہ ان سے بتا دیں جو یہاں نہیں ہے، اپنی اولادوں سے بتائیں اور اولادوں کو وصیت کریں کہ وہ اپنی اولادوں سے اس پیغام کو پہنچائیں، ان کی اولادیں اپنی اولادوں کو بتائیں، یعنی گویا پیغمبر نے نسلاً بعد نسلیں اس پیغام کو پہنچانے کا انتظام کر دیا تھا۔ اور آج 1400 برس ہو گئے ہیں، الحمدللہ ہمارے فرقے میں عید غدیر منائی جاتی ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو بتاتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، اور یہ نسلیں قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتاتی رہیں گی کہ پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت اور خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ علی پہلے امام ہے، بلا فصل خلیفہ ہے، لہذا ہم اپنی اذانوں میں بھی، اپنی اقامت میں بھی علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم بلا فصل خلافت اور امامت کو ماننے والے ہیں، اور ہم امامت پر ثابت قدم ہے۔ ہمارا پہلا امام امام علی علیہ السلام ہے، اور آخری امام وہ ہے جو ہمارے زمانے کا امام ہے اور پردہ غیب میں ہے۔ بس آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ پروردگار عالم، تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہم لوگوں کی مختصر عبادت کو قبول فرما، اور اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید ہیں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔